अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब साथी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं दानाई और मैं हूँ प्रोफेसर कामरान आपके हजूर में हाजिर। तो जैसे जैसे मैं हज रिलेटेड कंटेंट पढ़ता रहा तो एनालाइज करता रहा, मुझे पता चला कि सऊदी हज तालीमात कोड 2025 जो है वो थोड़ा ठप है। तो इससे मैंने इसको एनालाइज करके इनसे मुख्तलिफ़ MCQs निकाले, मुख्तलिफ़ अहम पॉइंट्स निकाले हैं और इनको MCQs के शक्ल में फॉर्मेट किया है। तो आइए कोशिश करते हैं कि इन सवालात को देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं और इनका करेक्ट आंसर जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। तो जो बुनियादी पहला सवाल है वो है, व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर पिलग्रिम इन इंटरिंग इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए आपके पास सबसे अहम और लाजमी चीज़ क्या होना चाहिए? वीज़ा है एक, दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल फिंगरप्रिंट्स है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन है। इन चार में से जो अहम चीज़ है वो है आपका फिंगरप्रिंट, जो कि सऊदी वीज़ा ऐप आप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो है आप एलिजिबल होंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया में दाखिल होने के लिए। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेंबर ऑफ द ऑफिस ऑफ पिलग्रिम्स टू वर्क इन द होली लैंड। यानी कि सऊदी अरब में काम करने के लिए जो पाकिस्तानी हज का ऑफिस है उनके ऑफिशल्स के लिए और मेंबर्स के लिए सबसे लाजमी चीज़ क्या है? अ लेटर फ्राम देयर गवर्नमेंट, इनके हुकूमत की तरफ से ख़त या रिटर्न अप्रूवल फ्राम द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, वैलिड कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो उनमें से जो लाजमी है वो ये है कि रिटर्न अप्रूवल फ्राम द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा जो है वो आपको बाकायदा अप्रूवल लेटर देगी। What should be included in the pilgrim passport to obtain a Hajj visa? हज वीज़ा हासिल करने के लिए हाजी के पासपोर्ट में क्या होना चाहिए? वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 6 months, हज कंपेंस स्टिकर, एन इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट, एन अकम्पनिंग लेटर फ्राम ट्रेवल एजेंसी। तो उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है वैलिडिटी ऑफ एटलीस्ट 6 months, यानी आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 महीने उसमें रहते हो, 6 महीने से पहले एक्सपायर ना हो। चौथा सवाल है, हाउ सून मस्ट डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट बी इशूड, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट किस दौरान में इशू होना चाहिए? विद इन 24 hours, विद इन 48 hours, विद इन 1 week या बिफोर लिविंग द किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है कि विद इन 48 hours आपको डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। अच्छा, पांचवा सवाल है जो कि बहुत अहम है, वेयर शुड पिलग्रिम अकोमोडेशन ऑफिस बी लोकेटेड इन मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना में हाजू की रिहाइश कहाँ पे होनी चाहिए? विद इन द सेंट्रल एरिया, आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल एरिया, नियर एयरपोर्ट या होली साइट। तो इसका करेक्ट आंसर है आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल एरियाज। अच्छा, इसके बाद छठा सवाल है कि व्हाट इज़ फॉरबिडन विदाउट प्रायर कंडीशन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा को इतिमाद में लिए बगैर आप क्या नहीं कर सकते? contacting other ministries, leaving Mecca for Medina, raising plagues on your residencies या issuing visas। आप क्या नहीं कर सकते? करेक्ट आंसर है contacting other ministries, यानी आप दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आप हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री को इतिमाद में ना लें। अच्छा, उससे अगला सवाल है, सातवां सवाल है, व्हाट शुड हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पिलग्रिम आउटसाइड द सेंट्रल एरिया इंक्लूड। जो आउटसाइड एरिया में पिलग्रिम्स के हजियों के हाउसिंग होंगे, रिहाइश होंगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या शामिल है?
A private transport arrangement, in-room mail service, access to the local hospital, daily cleaning service. ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ارینجمنٹ اس کا کریکٹ آنسر ہے، کیونکہ جب آؤٹ سائڈ ایریا میں آپ رہتے ہیں تو حرم تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑے گی. اچھا اگلا سوال ہے ہاؤ مسٹ پیمنٹ فار پلگرم ہاؤسنگ بی پروسیڈڈ، یعنی کہ حاجیوں کے رہائش کے لیے کتنے رقم کی ضرورت ہوگی. کیش آن ارائیول، through the electronic payment system, by the Ministry of Foreign Affairs, via direct bank transfer to landlords. یعنی حاجیوں کا جو رقم ہے اس کا پروسیجر طریقہ کار کیا ہوگا، وہ کس طرز پہ ملیں گے، کیش میں ملیں گے یا منسٹری کے تھرو ملیں گے یا تھرو الیکٹرانک پیمنٹ میتھڈس کے تھرو ملیں گے. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تھرو دا الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم، EPS. اچھا اگلا سوال ہے who is required to provide immunization certificate for pilgrims. حاجیوں کو یہ جو ویکسینیشن ہے ان کی سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ ان کا صحیح جواب ہے پلگرم ارائیونگ فرام دا اسپیسیفک کنٹریز. جس ملک سے حاجی آتے ہیں تو ان کا اپنا ملک ذمہ دار ہے کہ ان کو مختلف قسم کی ویکسینیشنز دے، جو کہ پاکستان میں 3 قسم کے گردن توڑ بخار اور فلو اور اس کے علاوہ پولیو ویکسین جو ہے وہ یہ 3 ویکسین ضروری ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ حاجیوں کو پرووائڈ کرے. اچھا اس کے بعد اگلا سوال ہے واٹ از دا میکسیمم ویلیڈیٹی آف میننگیٹس ویکسین فار حج، یعنی گردن توڑ بخار کا جو میکسیمم ویلیڈیٹی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، 3 ایئر 5 ایئر 10 ایئر یا لائف ٹائم. تو پاکستان جو ویکسین دیتا ہے وہ ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے کارآمد ہوتا ہے گردن توڑ بخار کے. اچھا اگلا سوال ہے واٹ از دا رول آف دا اپروڈ شپر سروس ڈیورنگ حج. اپروڈ شپر کا کیا کردار ہوگا حج کے دوران، ان کے سروسز کیا ہوں گی. ٹرانسپورٹ پلگرمز بٹوین ہولی سائٹ، کلیکٹ اینڈ شپ لگیج ڈائریکٹلی ٹو دا ایئرپورٹ، آرگنائز گروپ ٹریول یا کوآرڈینیٹ میڈیکل ایمرجنسیز. تو اس کا جواب ہے کیونکہ شپرز ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلیکٹ اینڈ شپ لگیج ڈائریکٹلی ٹو دا ایئرپورٹ. ایئرپورٹ پہ جو لگیج شپ لگیج کا وہ ہے وہ کلیکٹ کریں گے، جمع کریں گے. اچھا اگلا سوال ہے واٹ از دا کانسیکوینس آف ناٹ ایڈہائرنگ ٹو دا انسٹرکشن ایشوڈ بائی دا منسٹری آف حج، یعنی حج اور عمرہ کے جو منسٹری ہے ان کے انسٹرکشنز کو جب آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ریووکیشن آف ویزا، penalties and additional cost, mandatory departure یا deportation and ban from future pilgrimage. مستقبل میں آپ حج نہیں کر سکیں گے یا آپ کو ڈپارچر کریں گے یا کیا ہوگا. تو اس کا صحیح جواب ہے پینلٹیز، آپ پر جرمانے لگیں گے. اچھا اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ what is the requirement for transport between cities during Hajj. مختلف شہروں یعنی مکہ مدینہ، اس طرح کے جدہ مکہ یا جدہ مدینہ، ان شہروں کے درمیان ٹرانسپورٹیشن کی ضروریات کیا ہوگی. یوز آف پرائیویٹلی رینٹڈ ویکلز، بسز اپروڈ بائی دا جنرل سنڈیکیٹس آف کارز، یا شیئرڈ ٹیکسیز یا پرسنل کارز. یعنی آپ کا اپنا ٹرانسپورٹ ہوگا، پرائیویٹ رینٹ پہ آپ ویکلز لیں گے یا بسز لیں گے. تو صحیح جواب یہ ہے کہ جو اپروڈ بسز ہے، جنرل سنڈیکیٹ ایک کمپنی ہے رینٹ کا، تو وہ آپ کو مہیا کریں گے یہ سفر کے ٹرانسپورٹیشن. اچھا اس کے بعد اگلا سوال ہے جو کہ بہت لازمی ہے، واٹ شوڈ بی اوائڈڈ
by pilgrims in public places to ensure safety. پبلک پلیسز پہ جب حاجی جاتے ہیں، مثلاً بازار سے کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں یا ویسے اپنے رہائش سے نکلتے ہیں گھومنے کے لیے، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیرنگ لارج سم آف کیش، ویئرنگ ٹریڈیشنل کلوتھنگ، اسپیکنگ ان لاؤڈ وائسز، موونگ ان لارج گروپس. تو کیا ہونا نہیں چاہیے؟ ظاہر ہے اس کا صحیح جواب ہے کیرنگ لارج سم آف کیش. ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ ان سے گم ہو سکتے ہیں. وہ اپنے پیسے سیب میں رکھیں گے، اپنے کمرے میں رکھیں گے، جبکہ صرف جیب خرچ کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے ان سے اٹھائیں گے. اچھا، اس سے اگلا سوال ہے ہاؤ آر دا کوٹاز فرام کنٹریز ایڈجسٹڈ ڈیورنگ ایمرجنسیز لائک پینڈمکس. اگر کوئی وبا آتی ہے، کوئی مرض آتی ہے، تو اس دوران سعودی حکومت مختلف ممالک کے کوٹا کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ریڈیوس بیسڈ آن اویلیبل ریسورسز، انکریزڈ اب افیکٹڈ ریجن، kept the same as previous years, decided by travel agencies. ٹریول ایجنسیز کا فیصلہ کرے گی یا پرانے طرز پہ رکھیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ریڈیوس بیسڈ آن دا اویلیبل ریسورسز. جتنے اویلیبل ریسورسز ہوں گے سعودی عربیہ میں، تو وہ اس کے حساب سے دوبارہ سے کوٹا مختص کریں گے مختلف ممالک کے لیے. اگلا سوال ہے ہو از دا رسپانسبل فار ایشوئنگ الیکٹرانک کلیئرنس کارڈ فار امپلائی ایٹ حج ٹرمینل. حج ٹرمینل پہ الیکٹرانک کلیئرنس کارڈ جو ہے وہ کون ذمہ دار ہے، کون جاری کرے گا؟ منسٹری آف حج، سیکورٹی برانچز ان جدہ، ٹریول ایجنسیز، آفس آف پلگرم افیئر. پاکستانی آفس آف پلگرم افیئر کرے گا، سعودی حج منسٹری کرے گی یا ٹریول ایجنسیز کریں گے؟ نہیں. صحیح جواب ہے سیکورٹی برانچز ان جدہ اینڈ مدینہ. اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 17 وٹ از دا ریسٹرکشن آن لگیج سائز فار پلگرم. یہ بھی بہت لازمی سوال ہے کہ پلگرم کے جو لگیج کا سامان ہے ان کا سائز کتنا ہونا چاہیے. مسٹ کمپلائی ود دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسٹینڈرڈ. اس کا جواب ہے کہ انٹرنیشنل جو قوانین ہے 40 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اس سے اگلا سوال ہے when must airline submit detailed flight schedule to the Ministry of Hajj and Umrah. حج اینڈ عمرہ کے منسٹری کے ساتھ جو شیڈول ہے وہ ایئرلائن کب ان کے ساتھ جو ہے وہ سبمٹ کریں گے؟ آفٹر پلگرم سیزن بگن، بیفور ایشوئنگ ٹکٹس. صحیح جواب ہے ایٹ لیسٹ 2 weeks بیفور دا فرسٹ فلائٹ. جہاز کے آنے سے پہلے 2 ہفتے پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے سعودی منسٹری کو کہ کون سے حاجی کس فلائٹ سے آ رہے ہیں 2 ہفتے پہلے. اچھا، اگلا سوال ہے what is emphasized for pilgrim to avoid health risk. حاجیوں کو ہیلتھ رسک سے بچنے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیرنگ بوٹل واٹر، ویئرنگ ماسک ان کراؤڈڈ ایریاز، کنزیومنگ اونلی پیکج فوڈ، اوائڈنگ پبلک ٹرانسپورٹ. تو ان کا جو صحیح جواب ہے وہ ویئرنگ ماسک ان کراؤڈڈ ایریاز، یعنی کراؤڈڈ ایریاز میں لازمی ہے کہ آپ ماسک پہنیں گے. اس کے بعد اگلا سوال ہے what should pilgrims do if they lose their travel document. اگر پلگرم اپنا ٹریول ڈاکومنٹ ان سے گم ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ صحیح جواب ہے انفارم their consulate immediately. تو وہ سب سے پہلے اپنے کونسلیٹ کو خبر دیں گے. تو آئی تھنک اس قسم کے سوالات آپ کو مدد دے گا
مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.